بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ اور تفسیر کے سبق میں آج ہم 30ویں پارے کی جو 7ویں صورت ہے سورۃ الانشقاق، اس صورت کی آخری آیتیں پڑھیں گے، پھر ان کا ترجمہ کریں گے اور پھر آخر میں ان کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی۔ شفق سے مراد وہ سرخی ہوتی ہے جو سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان کے کنارے پر نظر آتی ہے، تو اس سرخی کو شفق کہا جاتا ہے۔ تو فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں اس روشنی کی جو آسمان کے کنارے پر نظر آتی ہے۔ واللیل، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی۔ وما وسق، اور میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹ لیتی ہیں، جن کو رات جمع کر لیتی ہیں۔ والقمر اذا اتسق، اور میں قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ مکمل ہو جائے۔ لترکبن طبقا عن طبق، اے انسانوں تم ضرور پہنچو گے ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف، تم نے ضرور پہنچنا ہے ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف۔ فما لہم لا یؤمنون، تو کیا ہوا ان کفار کو جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو بشارت دے ایسے عذاب کی جو دردناک ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے۔ لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہونے والا۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو 4 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اور 4 چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد انسانوں سے اللہ نے خطاب فرمائے ہیں کہ یہ انسان، تمہاری جو دنیا اور آخرت کی زندگی ہے یہ کبھی ایک حالت پر نہیں رہتی، بلکہ اس کی کیفیات اور اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن جن 4 چیزوں کے اللہ نے یہاں پر قسم اٹھائی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، اور خود ان 4 چیزوں کے اندر بھی انسان کی زندگی کی مختلف حالات اور مختلف اوقات کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ نے یہاں پر اس سرخی کی قسم اٹھائی ہے جو سرخی ہمیں آسمان کے کنارے پر سورج کے غروب ہونے کے بعد نظر آتی ہے۔ تو گویا جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور یہ سرخی ہمیں نظر آنے لگتی ہے تو یہ رات کا آغاز ہوتا ہے اور دن کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں سے انسان کی زندگی میں ایک تبدیلی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے رات کی اور جن چیزوں کو رات سمیٹتی ہیں، جمع کرتی ہیں، ان کی قسم اٹھائی ہے۔ تو یہ جو رات ہے یہ پھر اس انقلاب کی تکمیل ہے، یہاں پھر وہ تبدیلی اور وہ انقلاب مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاند کی قسم اٹھائی ہے کہ قسم ہے چاند کی جب وہ مکمل ہو جائے تو یہ پھر انسان کی زندگی میں ایک اور انقلاب اور ایک اور تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح یہ جو شام کے وقت آسمان پر روشنی نظر آتی ہے، یہ سرخی جو نظر آتی ہے، یہ دراصل وہ حالت ہوتی ہیں کہ دن کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے اور رات کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، گویا یہ ایک درمیانی وقت ہوتا ہے۔ تو اس سے اشارہ ہے انسان کے قبر کے زندگی کی طرف
کہ جہاں انسان کا تعلق کسی نہ کسی حد تک دنیا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی خواب میں نظر آتا رہتا ہے۔ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں سوال جواب کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو گویا اس کا کچھ نہ کچھ تعلق اس وقت بھی دنیا کی زندگی سے بھی ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے رات کی قسم اٹھائی ہے، تو اس سے پھر اشارہ ہے انسان کے قبر کے اگلی زندگی کی طرف، کہ اس اگلی زندگی کے اندر انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے چاند کی قسم اٹھائی ہے جب وہ مکمل ہو جائے، تو اس سے اشارہ ہے عالم آخرت قیامت کی طرف، جب انسان کے سامنے اس کے سارے اچھے برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ چار چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ نے فرمایا کہ انسان، تم ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف ضرور پہنچو گے۔ تو یہاں بھی انسان کی زندگی کے مختلف حالات کی طرف اشارہ ہے۔ انسان پہلے نطفے کی شکل میں تھا، پھر خون میں تبدیل ہوا، پھر گوشت میں تبدیل ہوا، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہو گئی، پھر یہ انسان دنیا میں بن کر آیا۔ اسی طرح انسان دنیا میں آنے کے بعد بھی اس کی زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں۔ کبھی اس کی زندگی میں خوشی کے مواقع آتے ہیں، کبھی غم کے مواقع آتے ہیں، اور کبھی دکھ کے مواقع آتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہی انسان، کبھی اس کی زندگی میں بیماری کے مواقع آتے ہیں، کبھی صحت کے مواقع آتے ہیں۔ تو یہ انسان کی جو زندگی ہے، یہ مختلف انقلابات اور مختلف تبدیلیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے سارے نشانات کو دیکھنے کے باوجود بھی فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ ایمان لانا تو دور کی بات ہے، جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو یہ اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کے ہر آیت کے بعد ہم سجدہ کریں، بلکہ یہاں پر سجدے سے مراد ہے قرآن کریم کے آیتوں کو اور قرآن کریم کے احکامات کو سن کر اس کی اطاعت کرنا۔ تو لہذا یہاں پر وہ سجدہ مراد نہیں ہے جس کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پورے قرآن کو پڑھنے کی بات کی گئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو یہ لوگ اس قرآن کریم کے آگے جھکتے نہیں ہیں اور اس کی اطاعت نہیں کرتے، بلکہ اس کے اطاعت کرنا تو دور کی بات ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جو لوگ کافر ہیں وہ تو اس قرآن کو جھٹلانے پر اتر آتے ہیں۔ لیکن واللہ اعلم بما یوعون، اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں، مطلب جو کچھ یہ دنیا کے اندر برے اعمال کر کے اپنے اعمال ناموں میں جمع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کا خوب علم ہے۔ لہٰذا فبشرہم بعذاب علیم، ان کے کفر اور انکار کی وجہ سے آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ ویسے سزا اور عذاب کی بشارت نہیں دی جاتی، لیکن یہاں بطور طنز کے اور گویا ان کی تذلیل کے طور پر کہا گیا ہے کہ ان کو ایک دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان میں سے جو متقین ہیں، صالحین کے، ان کو اس حکم سے الگ کر دیا ہے کہ ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کے لیے ایک ختم نہ ہونے والا اجر ہوگا۔